السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے تحت میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے، یہ تو بالکل آج کمپلسری ہے، مگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا حاصل کرنا بھی نہایت ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے، چونکہ جس مالک و مولا اور جس خالق کائنات نے، جس رب العزت نے ہماری تخلیق فرمائی ہے اور جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس نے ہمیں یہ کہہ کر بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبودیت اسی وقت تو ہم ادا کر سکتے ہیں جب ہمیں دین کی تعلیم کا علم ہوگا، اور جب دینی تعلیم سے ہم دور ہوں گے تو ہمیں ابدیت سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ تھے۔ دونوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت چھا جائے گی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ آج بالکل ویسے ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب دینی تعلیم کی بات کی جاتی ہے، دینی مسائل کی بات کی جاتی ہے اور دینی لوگوں کی بات کی جاتی ہے، تو لوگوں کے اندر وہ فیلنگ نہیں ہوتا جو فیلنگ ہونا چاہیے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم حاصل کیے بغیر ان کی نجات ہو جائے گی، دینی تعلیم حاصل کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو رضا حاصل ہو جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائیں گے۔ نہیں، بالکل آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے دینی تعلیم حاصل نہیں کیا تو آپ کو نماز پڑھنا نہیں آئے گا، روزہ رکھنا نہیں آئے گا، حج کرنا نہیں آئے گا، زکوٰۃ دینا نہیں آئے گا، وراثت بانٹنا نہیں آئے گا، اور دیگر والدین کے حقوق معلوم نہیں ہوں گے، بیوی کے حقوق معلوم نہیں ہوں گے، شوہر کے حقوق معلوم نہیں ہوں گے، اولاد کا حقوق معلوم نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ دینی تعلیم کے بغیر کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منا لیجئے یا راضی کر لیجئے۔ آپ دیکھیے، جب اس قسم کی بات لوگ کرتے ہیں جو دین کے تعلق سے ہوتا ہے، قرآن کے تعلق سے ہوتا ہے، احادیث کے تعلق سے ہوتا ہے، بزرگان دین کے تعلق سے ہوتا ہے، تو لوگ ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی بیوقوف کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ اتنا ترقی کر گیا، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ ابھی 1400 سال پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، 1400 سال پہلے جو دین اور اسلام لے کر کے ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آج بھی وہی دین ہے، آج بھی وہی اسلام ہے، اور قیامت تک وہی دین اور وہی اسلام باقی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 میں ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے،
تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ کما من الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ یہاں الناسوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ اور ائمہ اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر ہے۔ نیز علماء، صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہو، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دیندار لوگوں کو بے وقوف یا دقیانوس، جہالت والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام کی بارگاہ الہی میں مقبولیت اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہیں، ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اولیاء کے بارے میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد اور نظریات رکھتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بزرگان دین نے ہمیں عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے عمل کر کے دکھایا، اصل دین وہی ہے۔ ہم صحابہ کرام کو ہٹا کر کے، علماء کرام کو ہٹا کر کے، مشائخ اعظام کو ہٹا کر کے، اولیاء اعظام کو ہٹا کر کے ہم دین پر نہیں چل سکتے ہیں۔ دین پر چلنے کے لیے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے، اولیاء کرام کی زندگی پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے تو آپ کو صحیح دین سمجھ میں آئے گا۔ آج آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے، پھر بھی آپ دین کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور غلط آیت کے معنی بتا دیتے ہیں، غلط احادیث کوٹ کر دیتے ہیں۔ ان سب باتوں کا گناہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری اس بات سے آپ لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں گے اور صحیح دین سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دین پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔